ساجدہ عرف سجی میری عزیز عزام دوست تھی. ہمارے گھر کے قریب میرا اس کا ساتھ پرائمری تک رہا. وہ ایک ذہین بچی تھی. تبھی ٹیچرز اس کو پسند کرتی تھی. 5ویں کے بعد ہم شہر چلے گئے جبکہ ساجی کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی. ماں جہاں جاتی اسے ساتھ رکھتی. ساجدہ کی پھوپھی چند کوس پرے ایک گاؤں میں رہتی تھی. وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی. بہو بنانے کی چاہ رکھتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن دنوں ساجدہ 12 برس کی تھی اس کا بیٹا 2 سال کا تھا. جب اس کی پھوپھی زینب بی بی نے ساجی کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی. لیکن پھوپھی بار بار اپنے بھائی اور بھاونج سے تقاضا کرتی رہی. بالآخر ساجی کے باپ نے ماں جائی کی منت سماجت مان لی اور 15 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بھانجے سے بیاہ کر رخصت کر دیا. جبکہ دولہا حمزہ کو حجاب و قبول کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا. زینب خاتون نے پہلے پہل بہو کا چاؤ کیا لیکن 1-2 ماہ بعد اس نے رنگ بدلا. اب وہ سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی اور ساجی کام کاج میں جٹی رہتی. وہ شروع سے ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی. بات بات پر کھلکھلا پڑتی. اس کے پھوپھا کو یہ بات سخت ناپسند تھی. نابالغ بیٹے کی نوخیز نئے نویلی دلہن کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر گاؤں کا کوئی بھی نوجوان بڑی نظر ڈال سکتا ہے. سب کو معلوم تھا کہ ساجی کا خالہ زاد عامر اسے بچپن سے چاہتا ہے. اس کا گھر بھی ساجی کے پڑوس میں تھا. عامر اس کا ہم عمر تھا لیکن پھوپھی نے اتنا پیچھا کیا کہ بھتیجی کو بہو بنا کر ہی چلی. ساجی نے ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک ادھوری دلہن ہے. اس کا دولہا کسی طور اس کا ساتھی نہیں ہے کیونکہ حمزہ 7 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا تھا جبکہ ساجدہ ابھی 17 برس کی دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی. وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے شوہر دیکھتی تو حیران رہ جاتی لیکن وہ ایک بے زبان لڑکی تھی اور اس طرح کی لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی خوشیوں کو قتل کرنا پڑتا ہے. اسے اب رہ رہ کر عامر کی یاد ستاتی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا اور لڑکپن میں بھٹو ندی کنارے کھیتوں میں گھوما کرتی تھی جب دونوں اکٹھے بکرے چراتے اور گائے توڑنے جاتے. کبھی شک لگا کر بالیوں سے ہرے چنے نکالتے تھے. کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا پہلا پیار بھی نہیں بھولتا مگر ساجی کو بھلانا پڑا. اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا پھوپھی کے جس بیٹے کو وہ گود میں لے کر گھوما کرتی تھی وہ آئندہ اس کا شوہر بنے گا. وہ تو اس کو چھوٹا بھائی سمجھتی تھی. پھوپھی کی محبت سے دھوکا کھا گئی. چلاک عورت نے اس وجہ سے اسے بہو بنایا تھا کہ وہ اس کا گھر سنبھال لے. زینب بی بی بظاہر اچھی نظر آتی تھی مگر اندر سے اچھی نہ تھی. وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے. اس نے سارا بوجھ ساجی پر ڈال دیا تھا. ایک دن ساجی کے سسر نے کہا کہ آج میری گاڑیوں کی سیٹوں کے کور دو دینا. وہ ویگن چلاتا اور گاؤں سے سبزیاں لاد کر شہر کی منڈی میں پہنچانے کا کام کرتا تھا. ساجی سارا دن دوسرے کاموں میں ابھیرے. اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ سسر نے اسے گاڑی کے کور دھونے کا کہا تھا. شام کو جب اس نے دیکھا کہ سیٹ کے کور ویسے ہی پڑے ہیں تو وہ برہم ہو گیا. بہو کو آواز دے کر پوچھا کہ ساجی تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی پھوپھا جی. اس نے سہم کر کہا. وہ اپنے سسر رشید لالا کی غصے سے بہت ڈرتی تھی. تب سسر نے اسے بہت ڈانٹا یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی. وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی. سسر بہو کو الگتے سبتے دیکھ کر پریشان ہو گیا. اسے منانے کے لیے بولا اچھا بس کرو. اچھا کل ضرور دھو دینا. اب چپ ہو جا اور کھانا پکا لیا ہے وہ مجھے دے دو. روتے روتے اس نے ہانڈی سے سالن نکالا اور چنگیری میں روٹیاں لا کر سسر کے سامنے رکھ دی. وہ ابھی تک رہی تھی. بھائی بس ہی کرو. اچھا چل تیار ہو جا سیر کو چلے. میں تمہیں گھمانے کے لیے چلتا ہوں. اچھا کپڑے پہن لے تب تک میں کھانا کھا لوں. جانتی ہے آج گاؤں کے باہر میلہ لگا ہے. کبھی دیکھا ہے تو نے میلہ؟ میں دکھا لاتا ہوں. چلا بس اب تیار ہو جا. شاباش وہ بھی بچی ہے جیسے ہی تھی. یہ سن کر خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی. جب سے وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی پہلی بار اس کے سسر نے پیار سے بات کی تھی. وہ خوش تھی کہ پھوپھا نے آج پیار سے پکارا ہے. تیار ہو کر آ گئی تو سسر سے کہا پھوپھا بھی گھر کو کام باقی ہے. بکریاں باندھنی ہے اور کوئی بھی گھر پر نہیں ہے. بکریاں میں باندھ دوں گا. تیری پھوپھی بھی ابھی آ جائے
جائے گی، تو فکر نہ کر، بس اب جلدی سے جل کر گاڑی میں بیٹھ، شام ہونے والی ہے۔ راستے میں زینب کو بتاتے جائیں گے۔ راستے بھر سر اس نے سے باتیں کرتا رہا، وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھوپھا نے اس کے ساتھ باتیں نہ کی تھی، آج کیسے اس کا دل نرم ہو گیا۔ گاؤں کی حدود سے کچھ آگے اس نے گاڑی روک لی اور بولا کہ ٹائر پنکچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور ویگن سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اس اپنے سسر رشید کو لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، رشید نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا، اسے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی، وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کچھ دیر تک انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی جدھر اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کو پنکچر لگوانا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا، وہ درمیانی قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ ساجی اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس سے ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پھوپھا کے ساتھ آئی تھی میں میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے، تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دقت بھی رہتے تھے، سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں، ان کو دینے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لیے چلتا ہوں۔ ساجد اس کے ساتھ چلنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم از کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتہ آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی اب تک پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے بھی آثار نہ ملے، اس سے یقین ہو گیا کہ یہ اس سے غلط سمت لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس سے سسر کی خفگی کا بھی خیال آگے کہ جب ویگن میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس فوری سے مت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ ویگن کے در کھڑی تھی۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہ کہتے بھوت بکی ٹھہر جاؤ ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی، اگر راستہ خراب ہے، پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی نے تعاقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی تیزی سے وہ اور تیز زیادہ بھاگنے لگی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہ سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا، اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ پاگل لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو، اب تمہارا سر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو ویگن کے پاس پہنچاؤں۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجھے نہ جانے کدھر لے جانا چاہتے تھے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، کوئی سواری گزرے گی تو اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی۔ ابھی تو وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک رکشا ان کے قریب سے گزرا، لڑکی نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتے رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ پیک اپ کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا، وہ اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ساجی نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی، رکشے والے، اے بھائی رکو، رکشا روکو، مجھے اس آدمی سے بچا لو، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مدد مانگ رہی تھی، بلاخر رکشے والے کو رحم آ گیا اور رکشا روک دیا۔ بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں، ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے گھر پہنچا دو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشا میں بیٹھ گئی۔ اتنا دوڑنے کے باوجود اب اسے سردی لگ رہی تھی، مگر ہو رہی تھی۔ رکشا ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا، بیٹی یہ لپٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ، مجھے پتہ یاد نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا۔ اس سے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کی ہمارا جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا، اب میں گھر نہ جاؤں گی چاچا جی، اب میں کے جاؤں گی۔ میں کہاں ہے تمہارا؟ ساجی نے گاؤں کا نام بتایا تو بولا، وہ تو کافی دور ہے، میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، میرے گھر چلنا ہے تو لے چلتا ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی رہن دل عورت ہے، وہ کل تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہم تمہارے میک کی چھوڑ آئیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، وہ بولی، اپنے گھر لے چلو۔ رکشا والے کا نام ابراہیم تھا، وہ ساجی کو گھر لے آیا۔ یہ قریبی شہر میں تھا، وہ کافی غریب آدمی تھا۔ مختصر بیوی کو احوال دیا، اس کی بیٹیوں نے ساجی سے محبت سے بات کی اور کھانا دیا، وہ لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی۔ کافی دیر تک نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے اس کے سسر برا بھلا ضرور کہے گا۔ جب اس کا سسر رشید پنکچر لگوا کر آیا تو اس نے بہو کو ویگن میں نہ پایا، ادھر ادھر دیکھا، پکارا مگر وہ نہ ملے، خیال میں گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری
بھتیجی بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا رشتہ مت لو، وہ جوان ہے جبکہ لڑکا ابھی بچہ ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگے نکلے ہے۔ جلد ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ ساجی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ رشید بیوی کو لے کر ساجی کے والدین کی باخبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ساجی میکے میں نہیں تھی۔ تب انہوں نے یہی سمجھا ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رشتہ داروں نے صلاح دی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا کر دینی چاہیے، لیکن پرچہ کس کے نام کٹواتے اس پر شک نہ تھا سوائے عامر۔ سبھی کو پتا تھا کہ عامر ساجی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ان دونوں عامر کا ماننے شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی۔ صبح ناشتے کے بعد ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ رکشا میں ہی ساجی کو اس کے والدین گھر لے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اس رکشا میں بیٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ پولیس والے نے ساجی کو دیکھا اور رکشا روک کر پوچھا کہ تم کون اور کہاں جا رہی ہے؟ وہ گھبرا گئی، بولی میں ان کی بیٹی ہوں اور گھر جا رہی۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچو، کیا واقعہ ہو۔ اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا، وہ تھانے لے آئے جہاں ڈرائیور نے ساری بات سچ بتا دی، مگر پولیس نے ان کو نہ چھوڑا اور کہا جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم لوگ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا جہاں عامر ساجی کو اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی۔ اس سارے معاملے سے بے خبر جب عامر آیا تو اس سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیچارے عامر کی شامت ہے۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ بتاؤ تو کہ کس کے ساتھ بھاگی ہو اور وہ شخص کہاں ہے۔ رکشے والے اور اس کے بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو تھانے طلب دے دے گا۔ عامر سلط تصدیق ہو رہی تھی۔ میں کہا میں ایک ہفتے کی ایک فیکٹری میں موجود تھا جہاں ملازم ساکی کے مالک اور میرے ساتھ کام کرنے والے سے پوچھ کر سیلنے ابھی یہ پوچھ کچھ ہو چل رہی تھی کہ ساجی کا باپ سامنے آیا اور بتایا کہ لڑکی ملتی ہے اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا، اس تمام احوال پولیس افسر کو بتایا۔ تبھی شخص اچانک وہاں آ گیا، یہ شبیر تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے ساجی کو دیکھ کر کہا یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور اس کا سر ٹائر کا پنکچر لگوانے چلا گیا تھا۔ قاصد کی گواہی پر پولیس والوں نے عامر اور ساجی کے بیانات کو صحیح مان لیا اور ساجی کی سبب کر لیا۔ عامر کو بھی وہ چھڑا کر لے آئی۔ اب باپ کی آنکھ کھول گئی کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا ظلم کیا۔ اس نے زینب کو خاتون کو مجبور کیا کہ ساجی کو طلاق دے دی جائے۔ وہ لوگ نہ مانتے تھے تو حمید کو تنصیح نکاح کا کیس کرنا پڑا تھا۔ ساجی کو جان چھوٹی۔ اس سارے علمی میں روشن پہلو یہ تھا کہ بے گناہ عامر اور ساجی نہ حق بدنام ہوئے تھے۔ وہ بھاگ گئی اور نہ عامر نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا عامر اور ساجی دونوں کی والدین کے بس میں نہ تھا، اس کے انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی عامر ساجی کی شادی کا فیصلہ ہو۔ گاؤں والوں نے اس کے فیصلے کو ناپسند کیا، ناک بھون بھی چڑھائی، لیکن ساجی کے والد نے جرأت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوش عزیز ہماری اکلوتی بیٹی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں، یا تو سزا ساجی کو ملے، کیوں ملے، یا یوں عامر اور ساجی کی شادی ہوگی۔ اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے کیونکہ وہاں عامر کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں کے والد تانے دیتے ان کا جینا حرام کر ڈال دیتے۔